معطل کر دی تفکر بما کنتم تعملون. درود پڑھ لیجیے محمد ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم علی بن رحمانی کی روح کو اظہار سلام. یہ مجلس ایک مرحوم کو یاد کرنے کے لیے اس کو تحفہ بھیجنے کے لیے برپا کی گئی. ہر عاشق کو زندہ بنانے والی قوم اور ہر قوم جو خود کو تعلیم یافتہ کہلاتی ہے وہ اپنی مرحومین کو یاد رکھتی ہے. تو اس حد تک تو خدا کا شکر ہے کہ ہم زندہ بھی ہیں, باشعور بھی ہیں, تعلیم یافتہ بھی ہیں. یہ جو معیار بین الاقوامی طور پر بنایا گیا وہ یہ ہے کہ جو اپنے مرنے والوں کو یاد رکھے وہی باشعور بھی ہے, وہی زندہ بھی ہے اور وہی تعلیم یافتہ بھی ہے. تو اپنے مرنے والوں کو تو سب یاد کرتے ہیں, لیکن ہم میں اور ان میں تھوڑا سا فرق ہے, اور وہ فرق بتاتا ہے کہ کون حق پر یاد کرتا ہے اور کون باطل پر یاد کرتا ہے, کون اچھا یاد کرتا ہے اور کون سو کارڈ یاد کرتا ہے, برائے نام کے طور پر یاد کرتا ہے, اور کس کی یاد باقی رہنے والی ہوتی ہے اور کس کی یاد لمحاتی ہوتی ہے یا تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے. سب یاد کرتے ہیں اپنے مرنے والوں کو, لیکن کچھ فرق ہے. ایک تو یہ کہ جو دوسرے اپنے مرنے والوں کو یاد کرتے ہیں وہ صرف اسی کا ذکر کرتے ہیں جس کو یاد کرتے ہیں. اگر شیکسپیئر کے لیے دن منایا جائے گا, شیکسپیئر ڈے, تو شیکسپیئر کی تقریر ہوگی. شیکسپیئر ایسا تھا, شیکسپیئر ویسا تھا, اس نے یہ ناول لکھا, اس نے یہ ڈرامہ لکھا, اس کی نثر بڑی اچھی تھی, نثر کا بادشاہ تھا, نثر کا شہنشاہ تھا, وغیرہ وغیرہ. عنایت صاحب کو مجھ سے زیادہ پتا ہو, اور اگر کہیں نذیر صاحب بیٹھے ہوئے تو ان کو بھی پتا ہو کیونکہ ان کو بھی پہچانتے رہی ہیں. تو اگر اقبال کے لیے کوئی ڈے منایا جائے گا, اقبال کے لیے کوئی شام منائی جائے گی, تو ہر مقرر اقبال کی تعریف کرے. اقبال اتنا بڑا شاعر تھا, اقبال اتنا شاعر تھا, اس کی اردو اتنی اچھی تھی, اس کی فارسی اتنی اچھی تھی, اس کے استاد اتنے اچھے تھے, وہ خود اتنا بڑا آدمی تھا, اس نے کتاب قبول نہیں کیا, وغیرہ وغیرہ. اگر ساری گفتگو کا محور و مرکز وہی شخصیت ہوگی جس کو یاد کیا جائے. ایک فرق تو یہ ہے کہ ہم اپنے مرنے والے کو یاد کرتے ہیں تو اس غریب کا ذکر تو کرتے ہی نہیں. نعرہ سلوات. ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو بالکل سرسری اتنا سا ذکر کرتے ہیں کہ اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے, ابھی بھی روحان بنانے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے. یا اتنا سا ذکر کرتے ہیں کہ بہت اچھا آدمی تھا, ہمارا بہت پیارا دوست تھا, اس کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے. بہت تھوڑا سا معمولی سا ذکر, بڑے سے بڑے آدمی کی مجلس دے لیجیے. خنینی صاحب کے لیے مجلس ہوگی تو ذکر خنینی صاحب کا نہیں ہوگا, سرسری سا ذکر ہوگا. جس کے لیے بھی مجلس برپا کی جائے گی اس کا ذکر نہیں ہوگا. ذکر ان کا ہوگا جس پر مرنے والے نے جان دی. ابھی اس بچے نے پڑھا نا کہ شبیر کے مرنے والوں کو جینے کا مزہ ہے, اور شبیر میں مر جائیں گے وہ جیتے. ابھی اس نے پڑھا بچے. تو ہم تو ان کا ذکر کرتے ہیں جن پر ہمارا مرنے والا اپنی جان دے. اور یہ بالکل فطری بات ہے, ہم فطرت کے خلاف نہیں جا سکتے کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. ہم تو فطرت پہ رہتے ہیں, فطرت کی بات ہے. ہم اپنے مرنے والے کا ذکر کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارا جو مرنے والا ہوتا ہے وہ ایک بحر مودت کا قطرہ ہوتا ہے, پانی کا ایک قطرہ. بحر مودت ہے 4 معصومین اہل بیت طاہرین. جب قطرہ اپنے اصل سے واصل ہو جاتا ہے, سمندر میں چلا جاتا ہے, قطرے کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا. قطرے کا ذکر کیسے ہوگا؟ ایک بالٹی پانی تو اس وقت ایک بالٹی پانی ہے
से उस वक्त कहेंगे जब आप वो दरख्त से टूट के सड़क पे गिरा हुआ होगा, गली से उठाकर कहेंगे ये आम का पत्ता है, ये नीम का पत्ता है, ये पीपल का पत्ता है, ये केले का पत्ता है। पत्ता जब है जब असल से जुदा हो चुका है, और जब असल से मिला हुआ होगा तो दरख्त होगा, पत्ता नहीं कोई जाएगा। यही कहा जाए ये आम का पत्ता, ये आम का दरख्त है, पत्थर आपके हाथ में होगा उससे कोई नहीं डरेगा क्योंकि वो पत्थर है। लेकिन वही पत्थर अपनी असल की तरफ चला जाए, असल से मिल जाए तो पहाड़ बन जाए। बड़े बड़ों की टांगे नापने लगी कि पहाड़ की चोटी सर करना मजाक नहीं है, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बनाना पड़ते हैं और बड़े बहादुर लोग होते हैं जो पहाड़ों की चोटियां सर कर लेते हैं। पहाड़ से खौफ आने लगता है, समंदर से खौफ आने लगता है, बाकी पानी से खौफ नहीं आता। जब अपने असल से वासिल हो जाए तो असल का जिक्र होगा, फिर वासिल होने वाले का जिक्र नहीं होगा। आखिरी मिसाल देने जा रहा हूँ, रज़ा अली आब्दी बहुत मशहूर BBC के ब्रॉडकास्टर हैं, अभी जिंदा हैं, बहुत जबरदस्त आदमी है, उन्होंने बहुत काम किया है। उन्होंने दरिया सिंध के बारे में किताब लिखी है, उसका नाम है शेर दरिया। जो दरिया सिंध की इब्तिदा से लेकर वहाँ जहाँ लद्दाख से दरिया सिंध निकलता है, चीन के तिब्बत का इलाका लद्दाख तो हमारा इलाका लेकिन है चीन के नज़दीक, वो शाहराह रेशम जो जा रही है उधर, तो उन्होंने वहाँ से सफ़र किया पैदल पैदल, गाड़ी में, किश्ती में, बैलगाड़ी में, ऊँट पर, खच्चर पर, गधे पर, वहाँ से लद्दाख से सफ़र किया पूरे दरियाए सिंध के साथ साथ खट्टे में जहाँ जाकर दरियाए सिंध बहरे अरब में गिरता है वहाँ तक सफ़र करके पूरी कहानी लिखी है। वो किताब पढ़ने के काबिल है और उसका सिंधी में तर्जुमा भी हो गया। शेर दरिया के नाम से रज़ा अली आब्दी ने वो किताब लिखी है। वो लद्दाख से जिक्र करते हुए चले, दरियाए सिंध ऐसे निकलता है, ऐसे मुड़ता है, यहाँ बहुत ऊंचा हो जाता है, यहाँ बहुत नीचा हो जाता है, यहाँ उसका पानी शफाफ है, यहाँ से उसका पानी खराब होना शुरू होता है, यहाँ पंजाब में आके पांचों दरिया उसमें मिल जाते हैं, सक्कर तक पहुँचते पहुँचते उसका पानी बहुत खराब मैला हो जाता है और आगे बॉर्डरी तक पहुँचते पहुँचते पानी में ये कमी हो जाती है। और जब वो समंदर में बहरे अरब में चला जाता है तो दरिया खत्म हो जाता है। अब दरिया का जिक्र नहीं होता, दरिया का जिक्र कब तक है? जब तक कि वो लद्दाख से निकलकर बहरे अरब में शामिल नहीं हुआ, उस वक्त तक है वो दरियाए सिंध, दरियाए सिंध, दरियाए सिंध, दरियाए सिंध। लेकिन जिस दिन वो बहरे अरब में जहाँ पर चला गया, जिस मंदिर पर चला गया, तो अब वो दरियाए सिंध नहीं है, बहरे अरब है। यही अहमद नदीम कासमी ने कहा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। और इसको हमारे बड़े अच्छे शायर हैं, ज़फ़र अब्बास ज़फ़र, कराची में होते हैं, जवान शायर हैं, अच्छी शायरी करते हैं। उन्होंने इसकी थोड़ी सी तब्दीली की, हालांकि शेर तो अहमद नदीम कासमी का ज़ाहिर है, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी तब्दीली की अपने अक़ीदे के लिहाज से। वो कहते हैं कहीं भी दफन कर दो, कारखाने में या बागरानी में या अल्लाहाबाद में या गरीब मोहल्ले में या नजर मोहल्ले में या किसी की कोने में, कहीं भी दफन कर दो, करबला में खाक पहुंचेगी। कहीं भी दफन कर दो, करबला में खाक पहुंचेगी। मैं दरिया हूँ, बिलाखिर मुझको मिलना है समंदर में। आखिर तो दरिया को जाके समंदर से मिलना है। तो एक फर्क तो ये कि जिनके याद में महफिलें, तक़रीबात, फंक्शंस, डे मुनक़िद किए जाते हैं, उन्हीं का जिक्र होता है। हम उसका जिक्र नहीं करते, हम उनका जिक्र करते हैं जो असली है। हमारी हैसियत ही कोई नहीं है। हमारी हैसियत तो बनती तब है जब हम उनके कदमों तक पहुंच जाते हैं, तो उन्हीं का जिक्र करते हैं जिनकी हैसियत है। जिसकी हैसियत नहीं उसका क्या जिक्र किया जाए? अपने के जिक्र की जरूरत ही नहीं है। एक फर्क तो ये है। और दूसरा फर्क ये है कि उनके यहाँ इकबाल को याद किया जाता है, इकबाल के बेटे को याद नहीं किया जाता, इकबाल की बेटी को याद नहीं किया जाता। इकबाल के पोते को जानते हैं आप? इकबाल के नवासे का नाम सुना है कभी? इकबाल की फैमिली से वाकिफ हैं? मिल्टन की फैमिली को, शेक्सपियर की फैमिली को जानते हैं?
جب ان کے ہاں کسی کو یاد کیا جاتا ہے تو بڑے لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے، نمایاں لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے، مخصوص لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے، کروڑوں لوگوں میں سے 3 4 5۔ اور ہماری انفرادی اور حقانیت یہ ہے کہ ہم ہر مرنے والے کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی ایک بھی مرنے والا ایسا نہیں جس کی یاد میں مجلس برپا نہ کی جائے۔ ہمارے نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی پڑھا لکھا ہے، نہ کوئی جاہل ہے۔ اللہ اکبر، اس منزل پہ کہ جب اصل سے وصل ہونا ہے تو سب ایک ہے، بالکل برابر۔ امیر سے امیر آدمی کی مجلس بھی اسی طرح ہوگی، غریب سے غریب آدمی کی مجلس بھی اسی طرح ہوگی۔ اس کا بھی سویا ہوگا، اس کا بھی 40واں ہوگا، اس کی بھی برسی ہوگی۔ پی ایچ ڈی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اس کی مجلس بھی اسی طرح ہوگی، اس طرح ایک ان پڑھ گدھا گاڑی چلانے والے کی مجلس ہوگی۔ سب کو یاد کرتے ہیں، ہم کسی کو معمولی آدمی نہیں سمجھتے۔ ہمارے یہاں ہر آدمی قیمتی ہے اور ہمارے یہاں ہر آدمی یاد کرنے کے قابل۔ تو یہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے کہ ہم اپنے مرنے والوں کو یاد رکھتے ہیں۔ یاد تو اور لوگ بھی رکھتے ہیں، دنیا بھی یاد رکھتی ہے، مگر ہم ذرا مختلف طریقے سے یاد رکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے سب کچھ ایک جیسا رکھا کہ جب ہم اسے رخصت کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ہی طریقے سے کرتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ سب سفید کپڑے میں لپٹ کے جاتے ہیں اور وہ کپڑا بھی سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اور تابوت بھی وہی ایک مسجد سے سب کا آتا ہے۔ لکھپتی، کروڑ پتی، ارب پتی بھی ہوگا تو اسی تابوت میں جائے گا جس میں کل فقیر گیا ہے۔ تو ہم نے اپنے ہر شخص کو قیمتی بنا دیا، ہم نے نہیں، ہمارے اس رشتے نے جو قیمتی لوگوں سے ہو گیا، ہم نے رشتہ ایسے لوگوں سے رکھ لیا کہ ہمارا ہر بندہ قیمتی ہو گیا، ہر شخص قیمتی ہو گیا، ہر آدمی قیمتی ہو گیا۔ کوئی ہماری قوم کا فرد اپنے آپ کو بے قیمت اور بے حیثیت نہیں سمجھ سکتا۔ مولانا امام جعفر صادق کے سامنے آ کر ایک ساتھی نے، ان کے مرید نے، ان کے چاہنے والے نے کہا کہ مولانا غریب ہوں۔ آپ ہی کہیں تم اور غریب، تم تو غریب نہیں ہو، تم تو بہت بڑے دولت مند ہو۔ کہا میں تو غریب ہوں۔ کہا تم بہت بڑے دولت مند ہو۔ کہا سرکار کیسے؟ کہا ہماری ولایت تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ کہا جی ہاں ہے۔ تو کہا میں کروڑ روپے تمہیں دیتا ہوں، چھوڑ دو ولایت ہے نہیں؟ کہیے تو نہیں ہو سکتا، پھر کروڑ روپے تو تمہارے پاس ہے نا؟ اگر تم کسی سے کروڑ روپے لے کے ولایت چھوڑو تو ایک لمحے میں سیکنڈ میں کروڑ پتی ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کتنی بڑی دولت۔ تو کوئی شیعہ اپنے آپ کو کہیں کم حیثیت نہ سمجھے کہ وہ بڑا کروڑ پتی ہے، میں کم حیثیت ہوں، وہ بڑا کروڑ پتی ہے، میں کم حیثیت ہوں، وہ بہت پڑھ لکھ گیا کا موقع نہیں ملا، میں نہیں پڑھ لکھ گیا، میں کم حیثیت ہوں۔ شیعوں میں کوئی کم حیثیت نہیں، جو بھی ولایت کا قائل ہے وہ ایک جیسی حیثیت رکھتا ہے، اور ہم مجلس کر کے اس کی حیثیت ثابت کرتے ہیں کہ کسی کی کوئی کم حیثیت نہیں، سب کے سب ایک جیسی بڑی بڑی حیثیت رکھنے والے لوگ۔ تو ہم اپنے مرنے والوں کو یاد کرتے ہیں، ہم اپنے مرنے والوں کی خدمت میں تحفہ پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، اپنے مرنے والوں کو تحفہ پیش کرنا یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، لوگ بہت تحفے پیش کرتے ہیں۔ وہ جو ہے تاج محل، دیکھیے 21 سالہ ممتاز محل جو شاہجہاں کی بیوی تھی، اس نے تحفہ دیا نا اس کو، اپنی مری ہوئی بیوی کو، ممتاز محل کو، تاج محل اس کی یاد میں بنا کر اتنا بڑا تحفہ کھڑا کر دیا۔ تو ہم بھی اپنے مرنے والوں کو تحفہ دیتے ہیں، لیکن وہی فرق دوسروں میں اور وہی فرق ہم میں ہے کہ جو تحفے دوسرے اپنے مرنے والوں کو دیتے ہیں وہ چند روزہ ہوتے ہیں۔ آپ بھی اگر اپنے والے کے لیے، مرنے والے کے لیے مثلاً جوڑا دیتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں، اس کپڑے کا ثواب کب تک ملے گا جوڑے کا؟ جب تک وہ پہن رہا ہے، جب تک اس سے تنبیہ، جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس جوڑا پہن کے روزہ رکھ رہا ہے، مثلاً اچھے کام کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، بس جس دن وہ جوڑا ختم، ثواب ختم۔ مرنے والے کے نام پر مکان بنا دیا، تحفہ دے دیا، اور قیمتی تحفے دینا چاہتا ہے نا انسان اپنے محبوب کو، منگیتر کو، جس سے بھی چاہت ہو، یا بڑے لوگوں کو، بڑیوں کو تحفہ دینا چاہتا ہے تو بڑے سے بڑا تحفہ دینا چاہتا ہے۔ کیا بہت بڑے سے بڑا تحفہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہیرے کی انگوٹھی،
ہیرو کا نیکلس اور ہیرو کا سیٹ، بڑے سے بڑا کیا تحفہ دیا جائے گا؟ اب بکنگم پیلس اور وائٹ ہاؤس سے بڑی عمارت تو کوئی نہیں بنوا سکتا، تاج محل سے زیادہ بڑی اور اہرام مصر سے بڑی بڑی عمارتیں اب نہیں بن سکتی، تو کیا تحفہ دے گا؟ کتنا بڑا تحفہ دے گا؟ کوئی جتنا بڑا بھی تحفہ دے گا، چلے آپ مسجد آپ نے بنوا دی ان کے نام پر، جی آپ نے امام بارگاہ بنوا دیا، کتنے دن رہے گی وہ مسجد؟ 500 سال، 1000 سال، 2000 سال، 10,000 سال، آخر ایک مدت کے بعد وہ ختم ہوگی، نہ اس کی اینٹیں رہیں گی، نہ اس کی زمین رہے گی، نہ اس کا فرش رہے گا، نہ اس کے محراب رہے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، ایک اور جہان آباد ہو جائے گا، پتہ نہیں کتنی زمینیں اس طرح تھی، کہاں مسجدیں چلی گئی، کہاں قبریں بن گئی، کہاں کیا ہو گیا، زمین کا پتہ نہیں چلا۔ تو کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں کہ جو آپ تحفے میں دیں اور وہ ختم نہ ہو، جو چیز بھی آپ تحفے میں دیں گے وہ فنا ہو جانے والی ہے، غذا دیں گے تو فنا، کھانا دیں گے تو فنا، لباس دیں گے تو فنا، عمارت دیں گے تو فنا، سونا دیں گے تو فنا، چاندی دیں گے تو فنا، کوئی اور کے پہاڑ کے برابر سونا دیں گے تب بھی فنا، آخر فنا ہو جائے گا۔ لیکن ہم وہ تحفہ دیتے ہیں کہ جس کا ثواب لکھنے سے فرشتے عاجز آ جاتے ہیں، فرشتے فنا ہو جائیں گے تحفہ فنا نہیں ہوگا، فرشتے چلے جائیں گے، قیامت آ جائے گی، پریشان ہو جائیں گے کہ کیسے گنے۔ سرکار فرماتے ہیں ایک دفعہ کا اکٹھا مجمع میں پڑھا گیا درود اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ وہ فرشتے جو زمین کے ذروں کو گن لیتے ہیں، جو بارش کے قطروں کو گن لیتے ہیں، جو ساری دنیا کے کائنات کے انسانوں کے باروں کو گن لیتے ہیں، جو ہر چیز کو گن لیتے ہیں، وہ اس درود کے ثواب کو نہیں گن پاتے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو تحفہ تو سب دیتے ہیں، مگر ہم نے ایسے تحفے کا انتخاب کیا ہے کہ جس میں صرف ایک مرتبہ درود نہیں پڑھا جاتا بلکہ سینکڑوں مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے اس ذکر کا انتخاب کیا ہے جس کا ذاکر خود اللہ، ہم نے اس ذکر کا انتخاب کیا ہے جسے سننے کے لیے فرشتے ترستے ہیں، بےتاب اور پریشان ہوتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ یہ ذکر ہم سنیں۔ ہم نے تحفہ بھیجنے کے لیے اس چیز کا انتخاب کیا ہے کہ جسے فنا ہے ہی نہیں، جہاں فنا کا نام و نشان ہی نہیں ہے، بقا ہی بقا ہے۔ ہم وہ تحفہ بھیجتے ہیں جو باقی رہنے والا ہے، جو تحفہ بھیجنے میں کسی بھی چیز میں ہم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ آئے نہ کر کے دکھائے مقابلہ، لے کر آئے مقابلے میں ایسا تحفہ کہ جو باقی رہنے والا، ہم بھیجتے ہیں ایسا تحفہ کہ جو ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ہم اپنے مرنے والوں کو یاد رکھتے ہیں اور ہم موت کو بھی یاد رکھتے ہیں، ظاہر موت کو یاد رکھیں گے تو مرنے والے کو یاد رکھیں گے، موت کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے، موت برحق ہے، اب ہر کسی کو آنا ہے، کوئی ایسا ہے جسے موت نہ آئے اور کوئی دنیا میں ایسا ہے جسے موت پہ یقین نہ ہو۔ ہر چیز میں اختلاف ہے، اللہ میں اختلاف، رسول میں اختلاف، امام میں اختلاف، خلافت میں اختلاف، اس میں اختلاف، اس میں اختلاف، تہذیبوں میں اختلاف، کلچر میں اختلاف، ثقافت میں اختلاف اور تصادم اور کیا کیا وہ باقاعدہ ان کے موضوعات بن رہے ہیں، ہر چیز میں اختلاف۔ ابھی تک اختلاف ہے کہ سورج چاند کے گرد گھوم رہا ہے، کہ چاند سورج کے گرد گھوم رہا ہے، کہ سورج نظام شمسی چکر لگا رہا ہے، یا زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، یا سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ کب سے اختلافات چل رہے ہیں، ہر چیز میں اختلاف ہے، ہر چیز میں۔ ایک فقط موت ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی چینی کہہ سکتا ہے موت نہیں آئی، کوئی جاپانی کہہ سکتا ہے موت نہیں آئی، کوئی بدھ، کوئی ہندو، کوئی عیسائی، جو دین کو بالکل قبول، کسی بھی مذہب کو قبول نہیں کرتا، کا مذہب بالکل کسی مذہب کو قبول نہیں کرتا، وہ کہہ سکتا ہے موت نہیں آئی۔ جن کا کسی چیز پہ یقین نہیں ہے ان کا بھی موت پر یقین، اس لیے قرآن نے موت کو کہا ہی یقین ہے، موت یقین، حتی یاتیک الیقین، جب کہ تمہیں موت آ جائے، اتنی یقینی چیز موت، سب کو آنا ہے، ہر کسی کو آنا ہے، سب کو چلا جانا ہے، فنا ہر ایک کے لیے، بقا صرف ایک کے لیے، اور کوئی باقی نہیں رہ بھی نہیں سکتا، کیسے باقی رہے؟ اس لیے کہ جب ملک الموت کو اشارہ ملتا ہے، نکالت ملتی ہے کہ
جاؤ اور قبض کر لو، تو اسے کوئی روکنے والا آج تک پیدا ہی نہیں ہوا، اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، نہ باپ کی چیزیں روک سکتی ہیں، نہ ماں کے بہن روک سکتے ہیں، نہ بہن بھائیوں کی آوازاری روک سکتی ہے، نہ پڑوسیوں کی چیز پکار روک سکتی ہے، کوئی نہیں روک سکتی۔ نہ ڈاکٹروں کے انجیکشن روک سکتے ہیں، نہ طبیبوں کے خمیرے روک سکتے ہیں، نہ سیانوں کی تعبیر کرنے روک سکتے ہیں، نہ مولوی صاحب کی چھوٹ روک سکتی ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ لوہے کے بڑے بڑے پاٹل، سیسا پھرائی ہوئی دیواریں، فولاد کے بنے ہوئے گنبد، پتھروں کے بنے ہوئے قلعے، دہلی سے لایا ہوا پتھر، کوئٹہ سے لایا ہوا پتھر، آگرے سے لایا ہوا پتھر کے بڑے بڑے بنے ہوئے قلعے، کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، قرآن کہتا ہے تم کہیں بھی چلے جاؤ، کتنے پکے گنبدوں میں جا کر چھپ جاؤ، موت تمہیں پا لے گی، موت تمہیں لے کر چلی جائے گی، کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا طریقہ انتخاب آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ دنیا حیران ہوتی ہے، ایک گھر میں ایک ہی کمانے والا ہے، بزرگ، ملک الموت آتا ہے اسی کو لے کے چلتے، جو حیران پریشان ہوتا ہے۔ ایک گھر میں 120 برس کا بڈھا پڑا ہوا ہے موت کے انتظار میں، جسم میں اس کے کیڑے پڑ گئے، بیڈ سول ہو گئے، کیا کیا قیامتیں آ گئی ہیں، نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، پائپ لگا ہوا ہے، نلی لگی ہوئی ہے، نڑے لگے ہوئے، آکسیجن لگے ہوئے، وینٹیلیٹر پر ہے مگر زندہ ہے، اور اسی گھر کا جو جوان رانا ہے جس پر سارے خاندان کی امیدوں کا دار و مدار ہے، آتا ہے اسے لے جاتا ہے۔ بڈھا موت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، جوان چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلتا، کسی کی سمجھ میں اس کا طریقہ انتخاب نہیں آتا، وہ انتظار نہیں کرتا کہ بیٹا امریکہ سے آ جائے، آسٹریلیا سے آ جائے، وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کل شادی ہونے والی ہے، آج مہندی لگ رہی ہے، نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ دلہن رخصت ہو کر جا رہی ہے، ابھی تو دولہا کا منہ بھی نہیں دیکھا اس نے، نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ 18 سال کے بعد یہ بچہ آیا ہے ماں کی گود میں، 22 سال کے بعد یہ بچہ ماں کی گود میں آیا ہے، کتنی خاک انہوں نے چھانی ہے در بدر کی، تب کہیں جا کے یہ بچہ آیا ہے، اسی بچے کو لے جائے۔ اس کا طریقہ انتخاب بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا انتخاب ہے اس کا، کس کو پسند کرتا ہے، کیوں پسند کرتا ہے، کیسے پسند کرتا ہے۔ راز اسی لیے کہ ہر وقت تیار رہے آدمی موت کے، ہمیشہ ہر وقت، کچھ پتہ نہیں کس وقت کس کو لینے کے لیے آ جائے گا، لہٰذا ہر وقت آدمی کو تیار رہنا چاہیے۔ کیسے تیار رہنا چاہیے؟ جیسے عام طور پر مولوی حضرات کہتے ہیں ویسے تیار رہنا چاہیے، کفن گھر میں رکھ لیں منگوا کر، خاک شفا سے لکھا ہوا بھی ہو، کفن کربلا کا کفن بھی منگوا کے رکھ لیں۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ نے موت کی تیاری کر لی؟ کہ ہاں ہاں بالکل، میں تو بالکل تیار ہوں موت کی۔ تو میں نے کہا آپ نے کیا تیاری کی؟ میں نے کہا سائیں میں نے 30 میٹر کپڑا منگوا کے رکھ لیا، پورا لٹھا بہترین والے میں ملتا ہے آدمی کا، پتہ نہیں کوئی کا، اس کا لٹھا میں نے کلچی کا منگوا کر رکھ لیا ہے، گل احمد کا، اور کربلا کا کفن بھی میں نے منگوا کے رکھ لیا ہے، اور اس کو آب زمزم میں بھگو بھی لیا ہے، اور میں نے پوری تیاری کر لی ہے، خاک شفا بھی میرے پاس رکھی بھی ہے، عقیق بھی جو میرے منہ کے اندر رکھا جانا ہے وہ بھی میں نے منگوا کے رکھ لیا ہے، اور سب کے نیچے جو میرے دعائے نور رکھی جائے گی وہ بھی میں نے منگوا کے رکھ لی ہے، بڑی میں نے موت کی تیاری کی۔ تو جو آپ کا بھتیجا یتیم ہوا تھا، اور وہ جو یتیم بھتیجے کو 2 ایکڑ زمین آپ کے پاس تو آپ نے دی نہیں تھی اس کو، ہاں وہ تو مولانا وہ ہے مسئلہ، تھوڑا سا وہ زمین کو بھی میں نے نہیں دی بھتیجے کو، موت کی تیاری میں نے پوری کی، کفن میں نے تیار کیا، میں نے جب آپ کی بیوہ بہن بھی دی، آپ نے اس کو کبھی 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا، کہ ہاں مولانا وہ تو خیر میں ابھی تک اس بیچاری کی کوئی خدمت نہیں کر سکا، مگر یہ میں نے موت کی اپنی تیاری پوری کی۔ موت کی تیاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنا کفن بنا کے رکھ لے یا خاک شفا بنا کے رکھ لے، موت کو یاد رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہر وقت یہ یاد رہے کہ میں کیا صحیح کر رہا ہوں اپنی موت اچھی کرنے کے لیے، اور کیا غلط کر رہا ہوں، ہر وقت ہر لمحہ
ایک اینٹ مجھے مرنے دے گی سکون سے یا نہیں مرنے دے گی؟ جب وہ بھائی کے حصے کا پانی کاٹ کے اپنے کھیت کی طرف لے جا رہا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے. یہ پانی جو میں 6 7 8 10 لیٹر یا 10 کین یا 10 ٹن لے رہا ہوں، یہ پانی مجھے مرنے بھی دے گا سکون سے یا نہیں مرنے دے گا؟ ہر لمحہ یاد رکھنا چاہیے کہ پڑوس میں جو میری لڑکی بیٹھی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، کیا اس کی شادی کروانے میں کچھ میری بھی ذمہ داری ہے؟ مجھ سے بھی کچھ پوچھا جائے گا کہ نہیں؟ مجھے مرنا بھی ہے، مجھے جواب بھی دینا ہے. یہ جو میرے پڑوس کا لڑکا ڈاکٹر بنتے بنتے رہ گیا، اس کے اتنے اچھے نمبر آئے، اس کے باوجود میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ہو سکا. تو موت کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور جو یاد نہیں رکھتے ہیں انہیں وہ یاد رکھوانے کے سامان خود کر دیتا ہے. ایک سامان تو اس نے یہ کیا کہ قرآن کی تلاوت لازمی کر دی. قرآن کا دور ضرور کیا جائے، اور قرآن میں ہر 2-3 آیتوں کے بعد موت، ہر 2-4 آیتوں کے بعد موت، تھوڑی دیر کے بعد موت. 165 مرتبہ موت کا ذکر ہے قرآن مجید. کب تک بھولے گا انسان؟ کہاں تک بھولے گا؟ کب تک یاد نہیں کرے گا؟ لمحے لمحے پہ اس کو یاد دلایا جا رہا ہے موت موت موت. اور اگر غور سے آپ لوگ سنتے ہو تو نماز جمعہ میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اور عیدین میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے یہی ذکر ہوتا ہے کہ موت سے بھاگ نہیں سکو گے. یہ نہ ہو کہ عید کی خوشی میں بھول جاؤ کہ مرنا بھی ہے. جمعے کا دن بھی تو عید ہے. یہ نہ ہو کہ عید کی خوشی میں یہ پتہ نہ چلے کہ مرنا بھی ہے. مرنے کو یاد ہے. اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے بنا رہے ہو تو یقین بھتیجوں کے لیے یاد رکھو کہ تمہیں مرنا بھی ہے. اپنی ذمہ داریوں کو ہر وقت اپنے سامنے رکھو. اگر تم موت کو یاد نہیں رکھو گے تو وہ موت کو خود یاد دلا دیتا ہے. اور وہ موت کو کیسے یاد دلاتا ہے؟ ایسے یاد دلاتا ہے کہ تمہیں تھوڑی سی ڈھیل دے دیتا ہے اور تمہارے کسی ایک بھائی کو کھینچ لیتا ہے بیچ میں سے. کیسے کھینچتا ہے؟ فَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ. سورہ قاف. اور یقین رکھو کہ موت کی سختی برحق. سکرات موت جان بنی آدم وجاءت سکرات الموت بالحق. اور قرآن کہتا ہے ذالک ما کنت منہ تحید. اور یہی تم کہتے تھے جس سے تم بھاگا کرتے، جس چیز سے تو بچنا چاہ رہا تھا موت کی سختی سے، جس چیز سے تو بھاگا کرتا تھا، جس سے ڈرتا تھا، جس سے گھبراتا تھا، جس کی وجہ سے تجھ پہ موت کا خوف طاری رہتا تھا، یہی قیامت تو تھی. اب دیکھیے اس قیامت میں کیسے مبتلا ہوتا ہے. اس قیامت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. جس طرح موت پر آتا ہے سختی کی اتنی ہی برحق. میں نے اور آپ نے تو ظاہر ہے کہ دیکھا نہیں ہے. ہم تو ایسے مشاہدہ ہمارا جو وہ صدقی ہے، نہ ہماری آنکھیں کھلی نہیں ہیں. ہماری تو آنکھوں میں بھی پڑتا ہے، ہمارے دماغوں میں بھی پڑتا ہے، ہمارے شعور میں بھی پڑتا ہے، ادراک میں بھی پڑتا ہے، ذہن میں بھی پڑتا ہے. ہم تو پتہ نہیں کتنے پردوں کے اندر رہتے ہیں، ہمیں تو چیزوں کا پتہ ہی نہیں. لیکن انبیاء اور اولیاء کی آنکھیں تو کھلی ہوتی ہیں، ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ موت کیا ہے، موت کی سختی کیا ہے. جب حضرت نوح کے پاس ملک الموت پہنچے اور حضرت نوح کو احساس ہوا کہ وہ اب وقت آخر آ کر جانا پڑے، تو فوراً انہیں موت کی سختی یاد ہے. اب میرے جسم سے روح الگ ہوگی تو قیامت آ جائے گی، اب کیا ہوگا؟ تو بچ تو نہیں سکتے، لیکن انہوں نے کہا چل لمحوں کے لیے بچ جاؤں. ملک الموت سے کہا کہ اس وقت وہ پہنچے دھوپ میں کھڑے ہوئے. تو حضرت نوح نے ملک الموت سے کہا مجھے اتنی سی مہلت دے دو کہ میں سائے میں جاؤں. اتنی سی دیر کے لیے قیامت ٹل جائے مگر ٹل جائے. اتنی مہلت دے دو کہ میں دھوپ سے سائے میں چلا جاؤں. پھر بے شک یہ قبض کر لینا اس کو بچ دھوپ آپ نہیں قبض جہاں کا حکم کیا گیا. میں نے عرض کیا نا کہ کوئی نہیں روک سکتا، اتنی مجال نہیں کہ اسے روکے. موت کی سختی. حضرت موسیٰ کے پاس آئے ملک الموت کا کلیم لیا، بیٹا ہم یہ کیا بات ہے؟ رب نے بلایا، آپ کو واپسی کا وقت آ گیا.
ہیں کیا مجھے بھی مرنا ہوگا؟ جی ہاں بالکل آپ کو بھی مرنا ہوگا. تو تم کیا کرو گے؟ میں آپ کی روح قبض کروں گا اور کیا کروں گا؟ کہاں سے بھی روح قبض کرو گے؟ حضرت موسیٰ کا جسم کا رلنا شروع ہو گیا. روح قبض ہوگی. کہاں سے بھی روح قبض کرو گے؟ اس نے کہا عام طور پر مومن کی روح ہونٹوں سے قبض کرتا ہوں. اللہ پر موت نے کہا میں آپ کے ہونٹوں سے آپ کی روح قبض کروں گا. حضرت موسیٰ نے کہا ان ہونٹوں سے بہانے بنانے کی کسی طرح موت تھوڑی پیچھے ہے. حضرت موسیٰ نے کہا ان ہونٹوں سے جن کی وجہ سے میں کلیم اللہ بنا ہوں, جن سے میں اللہ سے براہ راست کلام کرتا رہا ہوں, ان ہونٹوں سے روح قبض کرو گے. چلیے آنکھوں سے قبض کرتے ہیں. ان آنکھوں سے جن سے میں نے رب کا نظارہ دیکھا ہے, نور دیکھا ہے, جلوہ دیکھا ہے, تجلی دیکھی ہے, تجربہ دیکھا ہے, کوئی ان آنکھوں سے بھی روح قبض کرو گے. اتنی مبارک آنکھوں سے. چلیے ناک سے روح قبض کر دوں گا. اس ناک سے جس سے میں خوب خوشبو جنت کی سونگے پھول پہ جا کے دنیا میں کوئی جنت کی خوشبو نہیں سونگے, میں نے جنت کی خوشبو سونگی. اس ناک سے تو میری روح قبض کر دوں. چلیے کانوں سے قبض کر دوں گا. کئی کانوں سے جن سے براہ راست میں نے اللہ کی آواز کو بھی کوئی نہ سن سکا. میں تو پھول پہ جا کے اللہ کی آواز کو نہیں سن سکا تھا کہ چیزیں اتار دو, اثر ڈال دو, یہ کر دو, یہ کر دو, فلانا کر دو. براہ راست سے کتاب کیا کئی کانوں سے روح قبض کرو. چلیے ہاتھوں سے روح قبض کر دوں گا. کہیں ہاتھوں سے جس سے میں الوائے طور اٹھاتے رہے. چلیے پیروں سے کر دوں گا بھائی. کہیں پیروں سے جن پیروں سے میں چڑھ کر ٹوٹ پہ گیا, جن کی اتنی عزت ہے پیروں کی کہ لوگ میرے پیروں کے نیچے کی خاک کو پوچھتے ہیں, اور پیروں سے تم میری روح قبض کرو گے. اس نے کہا بھائی میں نہیں روح قبض کرتا. اس نے کہا میں کیا کروں, یہ تو تیرا بندہ کسی طرح راضی نہیں ہو رہا ہے, روح دینے کے لیے تو میں کیا کروں. اللہ نے تم واپس آ جاؤ میاں, اب تمہاری بس کا نہیں, واپس آ جاؤ. واپس چلے گئے. حضرت موسیٰ آگے بڑھے, تھوڑا سا آگے بڑھے تو دیکھا کہ کار کی گلا ہو گیا. حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا میاں کیا کر رہے ہو؟ کیا قبر بنا رہا ہوں. تاکہ اس کی قبر کا ظاہر مومن کی ہوگی, کسی مومن کی قبر ہوگی, کسی اللہ والے کی قبر ہے. اچھا تو اس بات کا کام ہے میں بھی شامل ہو جاتا ہوں. حضرت موسیٰ نے قبر کو پتہ ہی کیا اپنی قبر. حضرت موسیٰ بھی شامل ہو گئے. جب قبر مجھ کے تیار ہو گئی, جب تیار ہو قبر تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میاں وہ قد کاٹ کتنا ہے اس کا, جس کے لیے تم قبر کھود رہے تھے, ناپ کے تو دیکھو کیسے ناپا جائے گا, اس کا قد کتنا ہے. کوئی کانا وانا لائے ہو ناپ کے؟ ہوتا ہے ہمارے کانا ناپ کے لے جاتے ہیں, کانا وانا ناپ کے لائے ہو. اس نے کہا بس آپ کیسے قد کاٹ کا ہوگا, اتنا ہی قد کاٹ ہوگا. حضرت موسیٰ نے کہا اچھا میں لیٹ کے دیکھ لیتا ہوں. حضرت موسیٰ لیٹ گیا اس قبر میں, اپنے ہاتھوں سے کھودی ہوئی قبر میں. جب حضرت موسیٰ لیٹ گئے تو پروردگار نے سامنے سے سارے پردے ہٹا, اور جب سارے پردے ہٹ گئے انہوں نے اللہ کے دربار میں اپنا مقام دیکھا تو بھول گئے موت کی سختی کو. پروردگار نے کہا ملک الموت سے جا, لوہا گھر میں جلدی سے جا. ہم بھی کہتے ہیں کہ مومن کو موت کی سختی ہوگی. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے اسلام میں اتنے بڑے بڑے جلوے ہوتے ہیں, ان کے دیدار میں مومن ایسا کھو جائے گا اسے پتہ ہی چلے گا. کیسی جان اور کہاں گری اور کیسی روح, ایسی ایسی ہستیاں سامنے کھڑی ہوگی کہ مومن کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ روح کب نکلی, کیسے نکلی. ایسے نکل جائے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے, پتہ ہی نہیں چلے گا. لیکن اپنی جگہ یہ طے ہے کہ موت کی سختی برحق ہے, اور یہ سختی ہوتی ہے. جناب سلمان فارسی اللہ اکبر, کیا ہے سب سے بڑے صحابی, ان سے بڑا کوئی صحابی ہے اتنے بڑے. حضور نے فرمایا ملنا ہے اس سے بڑی سند اور کیا ہو, برابر برابر. جناب سلمان فارسی سرکار سے درخواست کی کہ سرکار اگر مجھے موت کا وقت پتہ چل جائے تو تھوڑا ذرا اپنے آپ کو صحیح وقت تیار کر دوں, موت کی سختی قیامت. سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے موت کے وقت کا پتہ چل جائے تو میں ذہنی طور پہ اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر دوں گا, مجھے وقت بتا دیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ سلمان وقت تو نہیں بتایا جا سکتا, یہ تو چند ان رازوں میں سے ہے جو اس نے مخصوص رکھے ہیں اپنے. مجھے پتہ بھی ہو تو تمہیں نہیں بتاؤں, بتایا نہیں جا سکتا. ہاں میں علامت بتاؤں. علامت یہ ہے کہ تم مدائن میں مرو گے, مدائن میں ہوگے جب تمہیں موت آئی, مدائن میں گورنر پر چلے گئے. تم مدائن کے قبرستان میں جا کر
तुम्हारी मौत नजदीक है। जनाब सलमान फारसी कहते हैं कि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। जब मुझे सेहत की उम्मीद नहीं रही तो मैंने समझ लिया कि अब ये मेरा मरजुल मौत है, अब मैं सेहत याद नहीं होगा, मेरी मौत नज़दीक है। तो मैंने पाकिस्तान में जाकर सलाम करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ाना पाकिस्तान जाता और कहता अस्सलाम वालेकुम या अहल क़ुबूर, कोई जवाब नहीं आता, वापस आ जाता। एक दिन जो मैंने जाकर सलाम किया अस्सलाम वालेकुम या अहल क़ुबूर, तो एक कब्र से आवाज़ आई वालेकुम अस्सलाम या सलमान, ऐ सलमान तुम पर भी अल्लाह की सलाम दी। जनाब सलमान फारसी कहते हैं अंदाजे से ये आवाज़ कहाँ से आई है। मैं उस कब्र के पास पहुँचा और पहुँचने के बाद मैंने दोबारा कहा अस्सलाम वालेकुम या साहिबल कब्र, एक कब्र वाले मुझ पर अल्लाह की सलामती है। उसने फ़ौरन कहा वालेकुम अस्सलाम या सलमान। तो मुझे यकीन हो गया कि यही था जिसने मेरे सलाम का जवाब दिया था। अब मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बताएगा? कहा सलमान आपका बड़ा रुतबा है, आप अल्लाह के रसूल के इतने मुकर्रम हैं, मुझसे बात कर रहे हैं और मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, इससे बड़ा और क्या सुन तो आप जो सवाल पूछे मैं जवाब दूँगा। जनाब सलमान ने कहा मुझे बस इतना बता दो कि जब रूह जिस्म से अलग होती है तो उसकी तकलीफ क्या होती है? और अब रिवायत के अल्फाज ये हैं कि कब्र में खामोशी तारी है, कोई जवाब नहीं। जनाब सलमान फारसी खामोश परेशान खड़े, सुनता भी आवाज़। मैं सलमान तुझसे सवाल कर रहा हूँ, मैंने तुझसे कुछ पूछा है, जवाब नहीं देते मेरे सवाल का। इतनी देर हो गई तो जनाब सलमान फारसी के लहजे में तलखी, सारे में कब्र, मैं सलमान फारसी सहाबी रसूल, मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि मेरे सवाल का जवाब दे। जनाब सलमान फारसी कहते हैं कांपती लरसती कड़कड़ाती उसकी टूटी फूटी सी आवाज़ है। पहले जितनी ताज़ा आवाज़ में बात कर रहा था वो आवाज़ ये लगती है तो पता नहीं चलता था कि ये वही आवाज़ आ रहा है। उस टूटी फूटी कड़कड़ाती कांपती आवाज़ में उसने सवाल का जवाब दिया और उसने कहा सलमान 100 साल गुजर चुके हैं मेरी मौत को, लेकिन अब जो आपने सवाल किया है तो मैं उस तलखी को, उस कड़वाहट को, उस क़यामत को फिर से महसूस करने लगा, इसलिए इतनी देर खामोश रहा। जब मेरा पूरा जिस्म दर्द रहा था, मेरी ज़बान में वो ताकत ही नहीं थी कि मैं बयान कर सकता कि तमकी कितनी होती है। जनाब सलमान फारसी ने कहा मैं तुमसे जिस मकसद के लिए पूछ रहा हूँ वो मकसद मेरा क़यामत तक आने वाले मोमिनों तक बात को पहुँचाना है। लिहाजा तुम कोई मिसाल दे के मुझे बता ताकि मैं अपने भाइयों तक बात पहुँचा सकूँ। उसने कहा सलमान इसको सिर्फ इस तरह से समझ लीजिए जिस तरह रेशम का कपड़ा बेरी पर या कीकर पर डालकर खींच लिया जाता है, या दही से मक्खन निकाला जाए, अल्लाह अकबर, दही से मक्खन निकाला जाए तो दही की रग टूट जाए। बेरी लगी करके तरफ पर कपड़ा रेशम डालकर खींचा जाए तो एक दाग उसका अलग हो जाएगा। सलमान फारसी ने कहा कोई और मिसाल? कहा सलमान एक मिसाल और देता हूँ कि मौत जिस्म और रूह के जुदा होने की सख्ती ऐसी है जैसे किसी जिंदा आदमी का बदन कैंची से काटा जाए। किसी जिंदा आदमी का जिस्म कैंची से काटा जाए, ये है मौत की सख्ती। लेकिन सबके लिए, हाँ कुछ लोगों के लिए जरूर, इन लोगों के लिए जरूर है जो हुकूकुल इबाद में कमी करते हैं, इनके लिए जरूर है। जो माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं, जो माँ बाप के नाफरमान होते हैं, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते, माँ बाप की हिम्मत नहीं करते, माँ बाप का एहतराम नहीं करते, माँ बाप से नीचे लहजे में बात करते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, माँ बाप के सामने पैर पटकते हैं, गुस्से से बात करते हैं, पकड़ के बात करते हैं, इनके लिए उनको नहीं बख्शा जाए। वो इस सख्ती में मुब्तला होंगे, इस सख्ती में जो ये क़यामत की सख्ती है। सरकार को जहाँ कोई इत्तला दी है कि
آپ کے صحابی کی طبیعت بہت خراب ہے، علقمہ نام ہے صحابی کا، حضور سے کہا کہ آپ کے صحابی علقمہ کی طبیعت بہت خراب ہے، تو کیا ہوا؟ وہ مر رہے ہیں، 3 دن سے مر رہے ہیں مگر مر نہیں پا رہے، 3 دن سے مر رہے ہیں، جانکنی کے عالم میں ہیں، لیکن ان کی روح، ان کا جسم چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہی، سانس یہاں اٹکا ہوا ہے اور حالت بہت خراب۔ سرکار نے فرمایا اچھا چلو چلتے ہیں، سرکار دو جہاں خود تشریف لے علقمہ کے سرانے پہنچے اور حالت دیکھ کر کہا علقمہ کلمہ پڑھو، علقمہ کلمہ پڑھو، کلمہ۔ علقمہ کی آنکھیں تو اوپر چڑھی، سانس سے یہی نہیں اٹکا ہوا تھا، ایک پیر اٹھائے تھے، ایک پیر کے ساتھ کبھی اٹھاتے تھے، کبھی گرتے تھے، کبھی گرتے تھے، کھڑا ہوا ہے تو قیامت تاریخ۔ تو جب سرکار نے فرمایا کہ علقمہ کلمہ پڑھو تو علقمہ کی آنکھیں اوپر چڑھی ہوئی تھی وہ تو نیچے آ گئی اور اس نے ایک دم غور سے سرکار کو دیکھا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ جس کے ہاتھوں پر پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے ہاتھوں پہ پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، پہچان جن کا کلمے سے کوئی تعلق بھی نہیں، جس کے بلانے پہ درخت کلمہ پڑھتے ہیں، سوکھے ہوئے درخت جس کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں، وہ اپنی زبان مبارک سے کہہ رہا ہے اللہ اکبر۔ سرکار دو جہاں کسی سے کہتے ہو تو عیسیٰ کے بھی فخر ہیں، عیسیٰ کہتے تو مردے سے کھڑے ہو گئے، کوئی راجا بنے تو ساری دنیا زندہ ہو جائے۔ وہ سرکار جو عیسیٰ کا بھی فخر ہے اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ، اور اس کی زبان بند، چپ، دیکھنے لگا لیکن چپ۔ آپ نے فرمایا اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ برابر میں بوڑھی بیٹھی کے چادر ہوئے، یا رسول اللہ میں اس کی ماں ہوں، تم اس کی ماں ہو؟ ہاں یا رسول اللہ میں اس کی ماں ہوں۔ تم اس سے ناراض ہو؟ ہاں یا رسول اللہ بالکل میں سے ناراض، میں بالکل ناراض۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ جب سے اس کی شادی ہوئی ہے اس نے اپنی بیوی کو میرے اوپر ترجیح دینا شروع کر دی، ہر بات ہر چیز بیوی کی خوش رکھنے کے لیے بیوی کوئی کوشش کرتا ہے اور میری کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں، اس نے ہمیشہ مجھ پر بیوی کو ترجیح دی ہے۔ سرکار نے فرمایا بلال لکڑیاں تو لے کر آؤ، تو آنکھوں نے پوچھا رسول اللہ لکڑیوں کا کیا کریں گے آپ؟ کہا مجھے کام ہے کہ میں پھر بھی تم سے کہتا ہوں مجھ سے معاف کر دو، آپ سے میں معاف ہوں، اس نے میرے ساتھ اتنی زیادتیاں کی، بارشیں ہوتی رہی، میں بارش میں بھیگتی رہی، میں دھوپ میں پڑی رہی، میرے پیشاب اور اسٹول اور یونین کا استعمال نہیں کیا، میں کرتی رہی، پڑی رہی، مجھے دن تک پڑتی رہی، میں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی، میں تو معاف نہیں کروں گی۔ سرکار کے کہنے کے باوجود اس نے کہا میں معاف نہیں کروں گی۔ اللہ ناراضگی کی حد تو دیکھی تھی، حد پر ہوگی۔ آپ نے کہا بلال لکڑیاں لے آؤ، جب دو چار لکڑیاں آ گئی اور آپ نے اور فرمایا مزید لکڑیاں لاؤ، بلال اور مزید لکڑیاں لاؤ، تو اس نے کہا سرکار کبھی وہ کیا کریں گے؟ آدھوں نے کہا آپ نے فرمایا لکڑیوں سے آپ جلائے گا تو اپنے جلاتا آپ جلاؤں گا، تو آپ جلا کر کیا کریں گے؟ تو اس میں اپنا کو جلاؤں گا، من اڑانا نہیں اس طرح مر جائے گا، علقمہ کو جلا دوں۔ جب آپ نے یہ کہا کہ میں علقمہ کو اس آگ میں جلا دوں گا تو اس کا دل پھٹنے لگا، مان لیا۔ جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا کہ میں اس آگ میں علقمہ کو جلاؤں گا تو ایک دم سے اس کا دل دھڑکنے لگا، پریشان ہوئی، کہا یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ماں کے سامنے میرے بچے کو آگ میں جلائیں گے؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم بھی ہے کس آگ میں جلانے جا رہے ہیں، تم نے نہیں دیکھی وہ آگ، اس آگ میں کسی اپنے ہاتھوں سے لے جا کے ڈال رہی ہے، تو بہت معمولی آگ ہے، چند لمحوں میں ٹھنڈی ہو جائے گی، تو اپنے ہاتھوں سے اسے جس آگ میں پھینک کر کے اس آگ کو کے بارے میں سوچ، اس لیے کہہ رہا ہوں اسے معاف کر دے، کہا یا رسول اللہ میں معاف سختی ہے، کچھ بولوں گی سب کے لیے نہیں، لیکن کچھ باتیں بہت ضروری ہیں کہ جو تمام لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، چونکہ ظاہر جو دیکھنے والے ہیں، جو سراہنے بیٹھنے والے ہیں، انہیں تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔
تو کچھ ہدایات ہیں جن پر ضرور عمل ہونا چاہیے. ایک دو چیزیں میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان پر عمل نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں دیکھنے میں آتی ہیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص مرنے والا ہوتا ہے تو واجب یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں آپ کو احتمال ہے کہ یہ مرنے والا ہے, آج یا کل یا پرسوں یا ترسوں ڈاکٹر بھی جواب دے چکے ہیں, اس کو قبلہ رخ لٹانا. قبلہ رخ لٹانا زندگی میں واجب ہے, زندگی میں, مرنے کے بعد نہیں. اور ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, پوری طرح انتظار کیا جاتا ہے کہ مر چکا ہے نہیں مر چکا, پورا اطمینان, ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے, ڈاکٹر 1 گھنٹے میں آئے گا, پھر وہ چیک کرے گا, جب تک میت ٹھنڈی ہو چکی ہوگی تب کہیں جا کے تب بالکل یقین ہو جائے گا کہ ہاں بھائی واقعی مر چکا ہے, ڈاکٹر نے تصدیق کر کے جب قبلے کی طرف اس کا رخ کیا جائے گا. یہ حرام ہے. وہ سب لوگ جو اس گھر میں موجود ہیں سب حرام کے مرتکب ہوں گے, گناہ گار ہوں گے, موت برہم ہے. خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا کہ زندگی میں اس کا منہ قبلے کی طرف کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کہ وہ اس کے فائدے میں ہے, اس لیے کرنا ہے کہ جب اس کا رخ قبلے کی طرف ہوگا تو قبلہ اس کے سامنے آ جائے گا, اس کی آنکھوں کے تو پردے ویسے ہٹ جاتے ہیں. ابھی تو مولا کی زیارت کرتا ہے, تبھی تو چاہتا معصومین کے نور کو دیکھ پاتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. خانہ کعبہ اس کی نظر کے سامنے ہوتا ہے, ہر منظر اس کی نظر کے سامنے ہوتا ہے. جب اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہوگا تو شیطان کی طرف ہوگا, کہ شیطان بھی تو ساتھ ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا, تو پھر صورت حال کیا ہوگا. اس لیے واجب ہے کہ زندگی میں یہ نہ سوچا جائے ابھی تو مرن فہم کیا جا رہا ہے, میں پتہ نہیں